ہم نے اپنی اولادوں کو اپنے سر پر چڑھا کے رکھا ہوا ہے. ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے پالا ہے نا, ہم بھی تو آخر الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے اللہ کی رحمت کے بعد ان کی تربیت کے ذریعے. آپ دیکھیں ہمارے ماں باپ ہمارے اتنے نخرے نہیں اٹھاتے تھے. ہم 4 5 بہن بھائی ہوتے تھے اور بعض اوقات گھر میں 2 ہی چیزیں آتی تھیں اور سب شیئر کرتے تھے. اب گھر میں 2 بچے بھی ہوتے ہیں تو ہر ایک کو اپنی چیز چاہیے, اور اپنی چیز اگر آپ نے اماں ابا نے 2 الگ الگ لا بھی دیں تو جو اس کے پاس ہے وہ بھی چاہیے, کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ دنیا میں غرق ہیں تو اولاد تو ان سے 100 ڈگری زیادہ دنیا میں غرق ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی مینشن کیا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ نے اولاد کو پہلے نہیں مینشن کیا, اللہ نے مال پہلے مینشن کیا. کیوں؟ آج کا 3 سال کا بچہ آئی پیڈ سے کتنی محبت ہوتی ہے, آج ہم پر یہ آیات فٹ ہوتی ہیں. کیوں تقدم ہے مال یہاں پر اولاد کے اوپر؟ اس لیے کہ مال کی محبت جیسے ہی انسان کو عقل آنا شروع ہوتی ہے ڈیویلپ ہو جاتی ہے, اور مال کی محبت اس وقت تک انسان کے اندر رہتی ہے جب تک کہ قبر کی مٹی اس کا منہ نہیں بھر دیتی. اولاد تو ایک اسپیسیفک ٹائم میں اچھی لگتی ہے نا, ایک اسپیسیفک ٹائم میں ٹرافی ہوتی ہے. مال کی محبت تو انسان چھوڑتا نہیں ہے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے انسان مال کے معاملے میں حریص ہوتا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا سٹیمنا کم ہو رہا ہوتا ہے ارننگ کرنے کا, تو اس کو لگتا ہے کہ اب میرا کل سرمایہ یہ میرا مال ہوگا. آج کے دور میں دیکھیں اولادوں سے بہت توقع نہیں ہے ماں باپ کو. جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تمہاری پرواہ نہیں کرتے, جب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو کتنی پرواہ کریں گے. تو اولاد سے زیادہ توقع نہیں ہے, تو پھر رہ کیا گیا پیچھے سسٹینیبلٹی کے لیے. جب رب نہیں ہے تو اس لب کے اندر حب المال ہوگا, اور جب وہ حب المال اس لب کے اندر آئے گا تو وہ انسان کا سب سے بڑا الہ بن جائے گا. آپ دیکھیں لوگ بوڑھے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں. بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں 70-80 سال کی عمر میں بھی صدقہ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں سب نہیں دینا, کچھ تو رکھنا ہے, سب نہیں دینا, کچھ تو رکھنا ہے. حالانکہ جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا اس کا اجر کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والے کریں گے. اور آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے میرے بچے اور میری اولاد اور میرے گھر والے صدقہ کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل کس نے دیکھی ہے؟ ہم پر تو زندہ ہوتے ہوئے اپنے بچوں پر اختیار نہیں چلتا ہے. مرنے کے بعد قبروں سے ڈنڈا لے کر نکلیں گے کیا کریں گے؟ کن خیالات میں بیٹھیں, کیا سمجھے بیٹھیں, کیا ہمارے مائنڈ سیٹ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان مال سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب بھی پوری صورت آئی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی محبت نہیں انسان سے چھوٹتی. اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کمفرٹیبل رکھتی ہیں. حقیقت ہے اللہ نے منع نہیں کیا مال اور اولاد سے. اللہ نے شننگ دا ورلڈ کا کانسیپٹ نہیں دیا, ترک دنیا کا کانسیپٹ نہیں دیا. موناسٹریز میں بیٹھ جانا ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, مونکس بن جانا ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. لیکن میری اولاد اور میرا مال مجھے رب سے غافل نہ کرے. جب میری مال اور میرا اولاد مجھے رب سے غافل کرے گا اس کا مطلب ہے میری پرائرٹی لسٹ ڈسٹربڈ ہے, مجھے اپنی لسٹ کو ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں انسانوں کو دی ہیں تاکہ اس کو دنیا میں ایز اے ٹول استعمال کریں اور آخرت میں جنت میں بیٹھ کر اس کو پھر ڈیکوریشن پیس بنا کر انجوائے کریں. ان 2 نعمتوں کو زینت بنانے کی بجائے ان کو اپنی جنت کمانے کا ٹول بنانا ہے.